اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ہم نے تمہیں قدرت دی ہے زمین میں، اور اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے معیشت بنائی ہے، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ دو نعمتوں کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ پیچھے یہ بات ہمیں بتا دی کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس کا وزن ہوگا قیامت کے دن۔ اگر اچھے اعمال کیے اور اخلاص کے ساتھ کیے تو ان اعمال میں اخلاص کی وجہ سے، اخلاص کی مقدار کے مطابق اس کا وزن ہوگا، اور جس کا وزن نیک اعمال کے پلڑے کا بھاری ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، وہ کامیاب ہے۔ اور جس کے اعمال نامے میں برائیاں غالب آ گئیں اور وہ ترازو بھاری ہو گیا، نیکی کا ترازو ہلکا ہو گیا، تو فرمایا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی تو دی ہے، لمحات بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی، سب کچھ دیا ہے، غلط خرچ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والا ہے۔ اور ہماری آیات میں رد و بدل کر کے، یا ہماری آیات کی مخالفت کر کے، یا ہماری آیت پر عمل نہ کر کے اس نے ہماری آیات کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ اب یہ جو دو نعمتیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ دو نعمتیں اگر انسان صحیح استعمال کرے تو انسان کی زندگی کا ہر لمحہ وہ نیک اعمال بن جائے گا، اور قیامت کے دن نیک اعمال کے پلڑے میں اس کو رکھا جائے گا۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہے ہیں قلیلا ما تشکرون، ان لوگوں میں بہت کم ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پہلی نعمت فرمائی وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تسلط دیا۔ یہ مکننا تمکین سے ہے، تمکین کا معنی ہے کہ تمہارے اختیار میں دے دی۔ اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسان کا خادم بنایا ہے، ایسا خادم بنایا کہ اتنا بڑی زمین، اس کے باوجود انسان اس کو جس چیز کے لیے اس سے خدمت لینا چاہے، یہ زمین اسی مقصد کے لیے تیار ہے۔ اگر اس میں عمارت کے لیے گڑھا کھودے تیار ہے، اور اگر کوئی فرش بنانا چاہے اس کے لیے تیار ہے، سونا چاہے تو اس کے لیے تیار ہے، چلنا چاہے تو اس کے لیے تیار ہے۔ اتنا سخت نہیں ہے کہ انسان اس کو استعمال نہ کر سکے، اس پر چل نہ سکے۔ اسی طرح اس زمین میں اگر کاشت کرے، جوار، باجرہ، مکئی، اور اسی طرح گندم، جو چیز بھی اس کے حوالے کرے وہی چیز اس کو دیتی ہے، اور جیسے اس سے نفع لینا چاہے ویسے اس کو نفع دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسان کے لیے ایسا خادم بنایا۔ انسان تو خود اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتا ہے کہ میں نے ایسے کیا تو اس لیے ہو گیا۔ اللہ فرما رہے مکننا، ہم نے ایسا کیا ہے، ہم نے تمہارے تابع کیا ہے اس زمین کو۔ اگر یہ سخت ہو جائے، بعض علاقے اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت بنائے کہ اس سے انسان نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بھی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ زمین نیچے سے پانی نہیں نکال رہی، وہاں عمارت نہیں بن رہی، پتھریلی زمین ہے، یا کاشت کرتے ہیں اور ایسی بنجر زمین ہے کہ وہاں سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، یا اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے کہ کچھ کاشت بھی نہیں کر سکتے، نہ مکان بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ایسے ٹکڑے بھی ہم نے بنائے، اور آپ کا یہ ٹکڑا بھی ہم ایسے بنانے پر قادر ہیں، لیکن ہم نے تمہارے تابع کیا ہے۔ ایک نعمت تو یہ، اور اسی طرح فرماتے ہیں اس میں یہ بھی مکناکم میں کہ تمہیں زمین میں رہنے والوں کو پر اختیار دیا ہے، تمہیں یعنی تمہیں حکمرانی دی ہے۔ اب یہ حکمرانی ہر انسان کے پاس ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس حکمرانی نہ ہو۔
اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو کم از کم اپنی ذات پر اس کو حکمرانی ہے، وہ بھی اس زمین پر رہنے والی ایک وجود پر اس کو حکمرانی ہے۔ گھر کا فرد ہے تو گھر کے 4-5 افراد جتنے اس پر اس کو حکمرانی ہے۔ اسی طرح درجہ بدرجہ ایک ریاست، ایک ملک کا جو بادشاہ ہے اس کو اس پر حق حاصل ہے۔ تو ایک نعمت یہ ہے۔ دوسری نعمت فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے اسی زمین پر تمہارے لیے معیشت رکھی ہے۔ جو کچھ انسان اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، اپنے جسم پر استعمال کر رہا ہے، جو کچھ بھی انسان اپنے جسم کو نفع دے رہا ہے، وہ سارا کا سارا اس کو زمین سے حاصل ہو رہا ہے۔ اب ایک آدمی کاشتکاری کرتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ مجھے زمین سے مل رہا ہے، لیکن جو آدمی ملازمت کرتا ہے، جو آدمی حکمرانی کر رہا ہے، وہ بھی تو اسی زمین سے نکلنے والے سارے اشیاء سے اس کو پیسہ مل رہا ہے۔ کسی بھی حوالے سے وہ اس زمین پر کوئی صنعت اختیار کرتا ہے، کوئی ملازمت اختیار کرتا ہے، مزدوری اختیار کرتا ہے، جانور پالتا ہے، تو وہ بھی تو اس زمین سے نفع حاصل کر کے اس کو یہ چیز مل رہی ہے۔ اگر زمین یہ نفع بند کر دے تو کون ہے جو اس سے ملازمت کر سکے، یا اس سے گندم نکال سکے، یا اس پر حکمرانی کر سکے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے یہ نعمتیں نکالی ہیں جس سے اپنی معیشت تلاش کرتا ہے۔ یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب اس کا شکر کیا ہے؟ جتنی یہ نعمتیں ہیں وسعت کے ساتھ اس کا شکر بھی اتنا وسیع ہے، اس کا معنی بھی اتنا وسیع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک میدان دے دیا کہ اس میں سوچ لیں زمین میں کس کس کو اس زمین سے براہ راست نفع مل رہا ہے، کون زمین پر مکان بنائے ہوئے ہے، کون زمین پر سوتا ہے، کون زمین سے کاش نکال کے کھا رہا ہے۔ ہر بندہ جو کچھ پیٹ میں ڈال رہا ہے اسی سے کاش نکل رہی ہے۔ تو اس کا شکر کیا ہے؟ اسی طرح معیشت ہے، جتنی بھی روزی کے اسباب ہیں، ذرائع ہیں، وہ سارے کے سارے اس زمین سے حاصل ہو رہے ہیں۔ اب جتنے ذرائع ہیں زندگی گزارنے کے یا زمین کو استعمال کرنے کے جتنے طریقے ہیں، ان میں شکر یہ ہے کہ ہر ایک کو ویسے استعمال کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ ہر چیز کا شکر یہ ہے۔ شکر صرف زبان کے ساتھ یوں کہہ دینا شکر ہے یا اللہ یا الحمدللہ کہہ دینا، یہ شکر کا ایک جز ہے۔ حقیقی شکر یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنایا اور جو اس کے لیے حکم صادر فرمایا اس کے مطابق اس کو استعمال کرے۔ اب اس زمین پر مجموعی طور پر جو ہمارے لیے حکم ہے وہ ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند رکھنا۔ اب اللہ کے کلمے کو بلند رکھنا صرف ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکمرانی ہو اور ایک مسلمان بادشاہ ہو اور وہ بالکل اسلامی نظام کو نافذ کرے، تو یہ اعلاء کلمت اللہ ہے۔ یہ بھی اعلاء کلمت اللہ ہے، لیکن یہ اعلیٰ سطح کا ہے۔ اعلاء کلمت اللہ جس طرح میں نے یہ عرض کیا کہ ہر انسان کو اللہ نے حکمرانی دی ہے، اسی طرح اعلاء کلمت اللہ کی یہی درجات ہیں سارے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر حکمرانی دی ہے وہ اس وجود پر اللہ کے کلمے کو بلند رکھے، اللہ کے حکم کو، کلمہ سے مراد حکم ہے، اللہ کے حکم کو بلند رکھے، گھر میں اللہ کے حکم کو بلند رکھے، ملازمت میں ہے، وہ معیشت میں ہے، وہ زراعت میں ہے، تجارت میں ہے، وہ مزدوری میں ہے، جس حالت میں ہے وہاں بھی اللہ کے حکم کو بلند رکھے۔ انسان بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ اس وجود کو استعمال کر رہا ہے، یہاں اللہ کے حکم کو بلند رکھے۔ تو اس زمین کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اللہ کا حکم بلند رہے۔ اعلاء کلمت اللہ کا یہ مطلب ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کی حکمرانی دی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ پورے ملک میں اللہ کے حکم کو بلند رکھے۔ جس کے پاس جتنے اختیارات ہیں قیامت کے دن اس سے اتنے کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو بہت کم لوگ ہیں فرمایا جو شکر ادا کرنے والے ہیں کہ جو معاشرت کو، معیشت کو، اپنے مال دولت کو، اپنی صلاحیت، طاقت، قوت کو، سوچ فکر کو اور اسی طرح دیکھنے کو، سننے کو، بولنے کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کر رہے ہوں، ورنہ یہ ساری چیزیں اپنے خواہشات نفس اور شیطان کی پیروی میں استعمال ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے، وہاں اگر جواب نہ ہوا
تو پھر پکڑ کر اللہ تعالیٰ عذاب میں ڈالے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات بتا دی کہ تم سب کو ہم نے زمین تمہارے تابع کی ہے، تمہارے لیے معیشت بنائی ہے، تمہیں چاہیے کہ ساری چیزوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق مَكَّنَّاكُمْ تمہارے اختیار میں دیا ہے ہم نے فی الارض زمین میں، تمہیں اختیار دیا زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ اور بنایا ہم نے تمہارے لیے فیہا اس زمین میں معیشت کے اسباب، قلیلا ما بہت کم تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت تعلق قرب نصیب فرما، اپنے نام کی لذت سرور کیف نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دل جو ہمارے اس وجود کا یا اللہ بادشاہ ہے، اس کو اپنا تابع بنا، یا اللہ اپنی اتباع کا ذوق شوق جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے خواہشات نفس کو یا اللہ شریعت کے تابع بنا، اپنے حکم کے تابع بنا۔ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے سب کچھ ہمیں اپنی فرما برداری میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ گمراہی ضلالت سے بچا، یا اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا، یا اللہ ہم سب سے خوش ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہمارے جتنے احباب، ہمارے اقربا، ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں ان سب کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو صحت عافیت نصیب فرما، ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔